ان مسائل کو وہ اہمیت دیتی ہے جو اس کی اہمیت نہیں ہے یا دوسرے اہم مسائل کو چھوڑ دیتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اہل حدیث کا بنیادی مسئلہ آمین رفع الیدین ہے ہی نہیں. ارے آمین رفع الیدین کے نہ ماننے والے چونکہ ہمارے یہاں ہم احناف زیادہ ہیں ہمارے گرد و پیش میں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ صرف اہل حدیث مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. رفع الیدین حنبلی بھی کرتے ہیں. امام شافعی کے یہاں تو شوافع کے یہاں تو بہت سخت ہے. آپ کے کوکن میں چلے جائیے، آپ اہل حدیث اور شافعی میں فرق نہیں کر پائیں گے اس بنیاد پر، کیونکہ شوافع سب کے سب رفع الیدین کرتے ہیں. تو اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے خالی یہ، اس لیے احناف کو تو اس پہ بحث بھی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ خود بولتے ہو کہ چاروں مسلک برحق ہیں تو چاروں مسلک میں تو رفع الیدین ہے، آپ کے اس میں نہیں ہے، 3 مسلک میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شافعی مسلک کے ماننے والا ہے، امام شافعی کی تقلید کرتا ہوا رفع الیدین کرتا ہے، آمین جہرن بولتا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ صحیح ہے اس لیے کہ امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے. اور ایک اہل حدیث کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اندر رکوع بعد رکوع رفع الیدین کرنا چاہیے، آپ مرتے تک وفات تک یہ کرتے رہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. آپ آمین بالجہر کی تعلیم دیتے رہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہو کہ آپ غلط ہو. یعنی ہم رسول کی اتباع کریں تو غلط، وہ شافعی امام شافعی کی تقلید کرے تو صحیح. کیا فیصلہ کر رہے ہیں آپ؟ امام شافعی کا درجہ اللہ کے رسول سے بڑا ہوا ہے کیا؟ آپ ان مسائل میں کس طرح الجھے ہوئے ہیں آپ غور کیجئے. رہ گئی بات یہ کہ ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں یہ شعور کہ کس مسئلے کو کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے دینا چاہیے، اہل حدیث سے بہتر کوئی نہیں جانتا. مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث جانتا ہے. اور کس بنیاد پہ؟ سب سے زیادہ اہم مسئلہ اور بنیاد، شاید اس پہ بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہو، سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کون سا ہے بتائیے آپ لوگ؟ سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ توحید. یہ جو آپ نے جواب دیا، ابھی کئی مجلسوں میں آپ جائیے، 20 سال جماعتوں میں گھوم کے آئے ہیں، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، وہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے. میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، سوچنے کی بات ہے. اہل حدیث کا دعوت اور تبلیغ اور دین کا پورا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلتا ہے، انبیاء کے طریقے پہ چلتا ہے. ہماری دعوت بھی انبیاء کے طریقے پہ چلتی ہے، ہمارے تربیت اور تعلیم کا مسئلہ بھی انبیاء کے طریقے پہ چلتا ہے. اور یہی حق ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، قوم نے توحید کو قبول نہیں کیا، توحید سے آگے سبق بڑھایا نہیں، حکومت اور فلاں فضائل اور یہ سب نہیں بحث کی. ابھی توحید مانو. کسی بھی نبی نے جس کی قوم نے توحید کو قبول نہیں کیا، نبی نے اگلا سبق دیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں. یہ بنیاد ہے. ہر نبی کی دعوت کا آغاز توحید ہے، انتہا توحید ہے. بچے کو تعلیم دیں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ سکھائے، کلمہ توحید. مرنے لگے تو آدمی کا کلمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. توحید کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے، توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم بنی ہے. توحید سے ساری خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ساری خرابیاں شرک سے پیدا ہوتی ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ توحید ہی میں پڑے رہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. ابھی ایک صاحب نے کہیں عرب کا، وہ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا ایسی مجلس میں کہ بھئی اس پہ خطاب کیجئے کہ قرآن میں سب سے اہم حکم کیا ہے. تو انہوں نے توحید کو بیان کیا، تقریر کی. 2 روز کے بعد ان کے ایک استاذ کو کچھ اخوانیوں نے، جماعت اسلامی والوں نے جو ہے بولا، اور انہوں نے فون کر کے سوال کیا کہ ارے کیا قرآن میں صرف توحید ہی ہے؟ وہ مجھ سے بتانے لگے. تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ دین سمجھتے نہیں ہیں اور دین کے سپاہی بن جاتے ہیں، داعی بن جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں. توحید کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. توحید نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب